الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جنت کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنی صبح و شام کی مصروفیات اور گھر اور باہر کی زندگی وہ ایسی بنائے کہ اسے کل قیامت میں جنت کا انعام دے دیا جائے. اس دنیا میں انسان کی پیدائش کا اور دنیا میں انسان کو بھیجنے کا یہی مقصد ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتے ہیں. چنانچہ اللہ نے اس کے لیے سارے انتظامات فرمائے. اپنے محبوب پیغمبروں کو بھیجا، ان کے نائبین پیدا فرمائے، ہر زمانے میں دین کو صحیح شکل میں پیش کرنے والے پیدا فرمائے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں. لیکن انسان کی صبح سے شام تک کی جو مصروفیت ہے، اس مصروفیت میں انسان پر ذہول ہو جاتا ہے. گھر میں ہیں تو وہاں کی مصروفیتیں الگ ہیں، بازار میں ہیں تو وہاں کی مصروفیتیں الگ. اب ان ضروری مصروفیات کے درمیان جو انسان کے لیے از حد ضروری ہیں، وہ اپنے دنیا کی ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر بھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. یہ ضرورتیں بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. اب دنیا میں چند ایسی جگہیں ہوں جہاں پہنچ کر انسان دنیا کے ان جھمیلوں سے اور دنیا کے ان اللہ کی طرف سے غافل کرنے والی چیزوں سے اور دنیا کے ان مصروفیتوں سے آدمی خالی ہو کر، یکسو ہو کر اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر سکے. وہاں بیٹھ کر وہ دنیا سے اس کا تعلق کٹ جائے اور اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے. دنیا کے خیالات کم ہوں اور اللہ کا خیال اور اللہ کی طرف کا لگاؤ بڑھ جائے. تو ایسی بھی کچھ جگہوں کی ضرورت تھی. انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا نظام انسانوں کو عطا فرمایا ہے کہ مسجد میں پہنچ کر آدمی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. مسجد میں پہنچ کر اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. مسجد میں پہنچ کر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بازار میں پہنچتا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. تو اب مسجدیں وہ اللہ کے ذکر اس کی یاد کے لیے بنائی گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے جو
مسجدوں سے ذکر کرنے والوں کو، اللہ کی یاد کرنے والوں سے اس کو روکتے ہیں مسجدوں میں آنے سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ وہ ظالم ہیں، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی یاد کرنا چاہتے ہیں کچھ اللہ کے بندے، اور وہ ان مسجدوں میں انہیں اللہ کی یاد کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو مسجدوں کا وجود ہی اس لیے ہے کہ وہاں سکون کا ماحول رہے، وہاں یکسوئی والا ماحول ہو، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اللہ کی طرف سے لگاؤ کوئی اس وہاں پہنچ کر اپنا استوار کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی لیے مسجدوں میں شور و شغب کو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، شور و شرابہ ہو رہا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بحثہ بحثی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، تو پھر اس کا یہ حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسجد تو اللہ کا وہ پرسکون گھر ہے جس میں انسان پہنچ کر یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کے گھر میں پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت میں اس کے لیے جنت کا ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجد الی اللہ تعالی مساجدها، اللہ کو سب سے زیادہ پسند مسجدیں ہیں، اس لیے کہ یہاں پہنچ کر آدمی اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند بازار ہیں، اس لیے کہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور مسجد سے بازار میں جاتا ہے تو غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرے۔ ہمیں چاہیے اس کی کوشش کریں۔ ہم لوگ عام طور پر گھر سے بھی نکلتے ہیں تو مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں، ہم لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے۔ یہ جو مسجدوں میں وضو کا انتظام ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے گھر سے نہیں آتا ہے، کسی اور جگہ سے آ رہا ہے تو اسے وضو کی ضرورت ہے، مسافر ہے اسے وضو کی ضرورت ہے، لیکن گھر سے مسجد کی طرف آنے والا اس کو تو چاہیے کہ اپنے گھر میں وضو کر کے آئے، اس لیے کہ اب یہ جو فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ اسی کو حاصل ہوگی جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا ہو۔ اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر سے وضو کر کے نکلیں۔ حضور نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، ثم مشى، پھر الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلنا شروع کرے، یقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اور وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہے، مسجد جا رہا ہے تاکہ اللہ کے فرض کو ادا کرے، تو کانت خطواتہ، تو اس کے جو نقوش قدم ہیں، وہ جو چل رہا ہے، تو احداہا تحط خطیئتہ، ہر قدم اس کا اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک قدم جیسے ہی اس نے بڑھایا تو اس کا ایک گناہ مٹ گیا، اور والاخری ترفع درجتہ، اور دوسرا جو قدم ہے وہ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ، کہ یہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، کہ کوئی ذکر سے آباد کر رہا ہے، کوئی تلاوت سے آباد کر رہا ہے، اور کوئی نمازیں پڑھ کر اللہ کے اس گھر کو آباد کر رہا ہے، تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہم اہل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی اہل اللہ ہیں، یہی اللہ والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم یوم القیامت، تم قیامت کے دن کی کہ نور اور روشنی کی خوشخبری سنا دو کن لوگوں کو؟ جو مسجدوں میں آتے ہیں اندھیروں میں، کہ اندھیرا ہے لیکن اس اندھیرے میں بھی وہ مسجد کی طرف چل رہے ہیں۔ تو آج دنیا میں اندھیرے میں مسجد کی طرف چل رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں ایسی روشنی عطا فرمائیں گے جس روشنی کے اندر وہ قیامت کے دن پل صراط پر سے چلیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَتَكُنِ الْمَسَاجِدُ بَيْتُكَ، کہ تمہاری جو مسجدیں ہیں وہ تمہارے گھر ہو جانے چاہیے۔ اور پھر حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اللہ عز وجل، کہ اللہ نے ضمین لہو، ضمانت لی ہے، ذمہ داری لے لی ہے اس آدمی کی، کانت المساجد بیتہ، جس مسجدیں جس کا گھر بن جائیں۔ کس چیز کی ضمانت لے لی ہے؟ الامن والجواز علی الصراط یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر سے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اس کی اللہ نے ضمانت لے لی ہے۔ مسجدیں گھر بن جائیں، کیا مطلب؟ گھر، آدمی کو سکون گھر میں ملتا ہے۔ اگر گھر چھوڑ کر کہیں چلا جائے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد گھر واپس آ جائے۔ کسی بھی کام سے جاتا ہے تو پھر جیسے ہی اس کام سے فارغ ہوا تو پھر گھر کی طرف رخ کرتا ہے، اور گھر میں جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ کہ سفر میں ہے، بہترین بلڈنگ میں ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ہے، اور نئے اور اچھے قسم کے کھانے ہیں، لیکن بس 2-4 دن ہی وہ اچھے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر آدمی کو اپنے گھر کی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیت اللہ کا بھی سفر کرے، حج بیت اللہ کا بھی سفر کرے، اور جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو جائے تو اسے اپنے گھر واپس ہونے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی اہمیت بتائی کہ آدمی کا دل گھر میں لگتا ہے۔ اب مسجدیں گھر بن جائیں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بندہ مومن کا دل مسجد میں لگنا شروع ہو، مسجد میں جائے تو اسے اچھا لگے، کہیں بھی جاتا ہے تو خیال پھر مسجد کی طرف آنے کا اس کے دل میں آتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور پھر لیکن ان کا دل جو ہے وہ معلق بالمساجد، مسجدوں ہی سے اٹکا ہوا رہتا ہے، گئے ہوئے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں، لیکن ان کے ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دل مسجد کی طرف ہی لگا ہوا ہے کہ جیسے ہی میں اس کام سے فارغ ہوں گا اور اذان ہوگی تو پھر مجھے مسجد جانا ہے، تو خیال کا رخ مسجد کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے زندگی اور جن کے دل کی کیفیت یہ بن جائے تو پھر کل قیامت میں جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جس کو دیکھو کہ وہ مسجد کو آباد کر رہا ہے اور وہ مسجد میں تمہیں نظر آتا ہے،
تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے انہی فضائل اور اہمیتوں کے بتانے کی وجہ سے پوری دنیا میں مساجد کا ایک جال ہے جو اہل ایمان نے بچھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے، ابھی مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، قباء کی بستی میں ٹھہرے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور جیسے ہی مدینہ پہنچے تو حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے، اپنی بیویوں کے گھر بعد میں بنائے اور مسجد نبوی کی تعمیر پہلے فرمائی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ان کے ایمانی اسلامی اعتبار سے اس کی اہمیت وہی ہے جو انسان کے جسم میں دل کی ہوتی ہے، کہ دل وہ فاسد خون کو، خراب خون کو، کہ خون کی خرابی کو دور کرتا ہے اور خون کو اچھی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسی دل کے اس مسلسل حرکت کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ تو ایسے ہی یہ مسجدیں انسان کو تازہ اور نئی روحانی زندگی عطا کرتی ہیں۔ آدمی مسجد میں آتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے، مسجد میں آتا ہے اللہ سے محبت اور تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجدوں کی بڑی اہمیت، لیکن تعلیمات بھی ایسی ہی دی گئی ہیں کہ دیکھو مسجد ایسی جگہ نہیں بنائی جا سکتی ہے جو کسی غیر کا حق ہو۔ چنانچہ کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی وقتی طور پر راستہ چلتے ہوئے نماز پڑھنا چاہتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن جس آدمی کی زمین ہے اس نے کہا کہ یہاں مت پڑھیے۔ اب اگر آدمی زبردستی وہاں پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز بجائے ثواب ملنے کے مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ ہے، ثواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو وقتی نماز 2 اور 4 رکعت جو صرف 2-4 منٹ میں آدمی پڑھتا ہے، ایسی نماز بھی کسی دوسرے انسان کی زمین میں جس نے اجازت نہ دی ہو تو پھر اس میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ منع کر رہا ہے تو اس میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مسلمان ایسی زمین میں جس میں کسی اور کا حق متعلق ہو زبردستی مسجد بنا دیں، ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نماز وقتی طور پر دوسرے کی زمین میں جب وہ منع کر رہا ہو تو ادا نہیں کی جا سکتی ہے، تو پھر کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے اور پھر اس پر مسجد بنا دی جائے تو اس سے کہاں اللہ راضی ہوں گے، اس سے اللہ کیسے خوش ہوں گے؟ مسجدیں تو بنائی جاتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کے بدلے میں جنت کا محل ملے، مسجد تو بنائی جاتی ہے تاکہ وہاں اللہ کو راضی کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ زبردستی کسی کی زمین کو چھین لیا جائے، قبضہ کر لیا جائے تو اللہ راضی کہاں ہوتے ہیں، اللہ تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں ایک مسلمان یہ ہمت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کسی غیر کی اور جو غیر متعلق زمین میں وہ اللہ کا گھر بنا دے۔ اب سے تقریباً